الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم سورہ ماعون کی تلاوت کر کے انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ماعون میں کیا کیا باتیں ہیں جس کو ارشاد فرمائی۔ تو بلا کسی تاخیر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے مار کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ تھا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے۔ تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہو گیا تو وہ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں تو
لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر سورہ ماعون کی آیت نمبر 1 میں کتنی ساری باتیں کھل کر کے سامنے آئی۔ اب آئیے ذرا آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ کفار کا سلوک اور اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالی یتیموں کے سرپرستوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ارشاد فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے دوسروں کا حق جو لوگ مار کر کے کھا جاتے ہیں، قرآن شریف کے اندر کتنی وعیدیں اس کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں۔ اور ان آیتوں سے جو ہمارے مفسرین ہیں، ہمارے جو فقہا ہیں، جو مسئلے اخذ کیے ہیں، وہ بہت اہم مسائل سب ہیں جو کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہی سب آیتوں کو پڑھ کر کے ہر انسان مسئلے کو اخذ نہیں کر سکتا ہے، یہ کام اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو دیا ہے، فقہا ہے، علماء ہے، صالحین ہے، یہ لوگ ان سب چیزوں سے مسئلے کو اخذ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے آسان کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔
بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی بچے کا انتقال ہو جائے، کسی بچے کے والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ گھر والوں پہ زحمت ہو جاتی، کہتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کی پرورش کر بھی رہے ہیں، اب ان کی بھی کفالت ہمارے ذمے ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں، اس کو اپنے اوپر بوجھ جان لینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس گھر میں یتیم بچے پل رہے ہوں، اور کتنا خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں پر شفقت کے ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ میرے عزیز، کبھی یہ مت سوچئے آپ کہ کسی یتیم کو اگر آپ کھلا رہے ہیں تو آپ کا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کی وجہ سے میرے مال میں برکت دے رہا۔ جب ایسی سوچ کے ساتھ آپ کسی کے اوپر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کے نصیب سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں گے۔ ایسا ہے تو بالکل اس بچے کے ساتھ شفقت کریے، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریے کہ اگر کوئی ایسا یتیم بچہ ہو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، جس کی لوگ صحیح طریقے سے کیا کہتے ہیں کفالت نہ کر رہے ہوں، اس کے اخراجات کو نہ اٹھا رہے ہوں، ان پر ظلم کر رہے ہوں، ان کے کھانے پینے پڑھنے لکھنے کے لیے ضرورت پوری نہ کر رہے ہوں، تو اس کو آپ اپنے ذمے میں لے لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بہتر مسلمانوں کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ تو یہ تعلیم ہمارے مذہب اسلام نے دی ہے، یہ چیز آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ آئیے ذرا دوسری حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کے ہاتھ پھرے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 انگلیوں کو ملائے۔ اللہ اکبر۔ جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور میرے آقا نے 2 انگلیوں کو موڑا۔ غالباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 انگلیاں آسانی سے جو ملتی ہیں وہ ایک شہادت کی ہوتی ہے، ایک بیچ والی ہوتی ہے۔ ان دونوں انگلیوں کو ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں میرے عزیز، اسی طریقے سے اتنے قریب جنت میں اور وہ بچے جو یتیم ہیں ان کی پرورش کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے ہیں اور جو احکامات دین اسلام نے دیے ہیں ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسا بچہ ہو تو اس کے اوپر شفقت کرنے کی، اس کے حق کو ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں نازل باتیں ہو رہی ہیں جو خود تو دیتے بھی نہیں اور دوسروں کو دینے کی ترغیب بھی نہیں کرتے۔ دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دیں۔ مسکین کے ساتھ کفار کا طرز عمل اور دین اسلام کی تعلیمات۔ اس آیت میں مسکین، اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے غریب یتیم بچوں کے بارے میں تعلیم جو ہمارا مذہب دیتا ہے وہ آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں مسکین جو غریب فقیر جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، فقیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بتائیں گے، ابھی فی الحال اس آیت کی تفسیر آپ سماعت کریں۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا اور مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ ہو۔
مسکین کے ساتھ کفار کیا کرتے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا ہے، اور مسکین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی فاش ہی اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مسکینوں کے بارے میں جو تعلیم ہمارے مذہب نے دی، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تو نمازوں کے لیے خرابی ہے، نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ذرا اس میں آپ غور کریے۔ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو ڈالے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نماز اس کی صحت کی ادائیگی کے ساتھ پنجگانہ اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو فریب دے رہا ہوں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا،
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ خاص منافقوں کا وصف ہے۔ اللہ۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کی شناعت یعنی برائی کم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ۔ یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ماقبل آیت میں بیان ہوئی ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوے کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف اور اس کی مذمت۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں گے۔ کثیر احادیث میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہو۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے اور اسی لیے دیر دیر تک نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شرک نہیں، تو ایک منادی ندا دے گا، جس نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادت کی بجا آوری اعلانیہ کرنی چاہیے، تاکہ لوگ فرض عبادت چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائے، اور نفلی عبادت پوشیدہ کرنی چاہیے کیونکہ ان میں تہمت لگانے کا اندیشہ نہیں۔ تو دیکھا آپ نے سورہ ماعون کتنی چھوٹی صورت ہے،
6 آیتیں صرف اس کے اندر ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس سے ملنے والی جو معلومات ہے وہ کتنی بڑی ہے، کتنی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے قرآن شریف کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ ماعون سے ملنے والی چند اہم معلوماتیں تھیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ دیگر پھر کسی موقع پر دوسری آیتوں اور سورتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔